اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کی زندگی میں مختصر سا عمل کر لے گا وہ شخص ساری زندگی کسی کی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی نہایت یکسیر عمل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اربوں کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آپ کے گھر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق اور دولت بے پناہ ہو، دولت کی بارش ہو جائے اس کے گھر پہ۔ تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، اور آپ کے اگر اوپر قرض ہے، آپ قرض دار ہیں، تو آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کی مال و دولت، رزق و دولت کہاں سے آ رہا ہے اتنا۔ سب پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیسے حالات اتنے جلدی بدل گئے۔ ادارہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جو لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، آمدنی کم ہے، بے روزگاری کے سبب پریشان ہیں، یا پھر نوکری چاہتے ہیں، اچھی جگہ اپنی من پسند نوکری چاہتے ہیں، جس شخص کی آمدنی کم ہے وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اس کی آمدنی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو شخص بے روزگار ہے وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھی جگہ روزگار لگا دے گا۔ نہایت ہی یکسیر عمل ہے یہ، جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا۔ قرآنی آیت اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہ وظیفہ ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کسی بھی انسان کو فائدہ نہ حاصل ہو سکے۔ بس آپ نے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ حاضرین، زندگی میں مشکلات، غم، بیماری یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اور جو شخص خاص طور پہ کسی بیماری، کسی پریشانی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے خاص مقصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جس مقصد کے لیے وہ پڑھتا ہے وہ مقصد اس کا پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا معجزاتی عمل ہے کہ آپ اس کو کرو گے تو آپ کو اس کے معجزے نظر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ یہ نہیں آپ وظیفہ کر رہے ہو تو اس لیے، آپ نے ویسے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں استغفر اللہ، اور پڑھنے کے بعد شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، اپنے سچے دل سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں جو ہم سے روزانہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے ہمارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا گناہ، تو استغفر اللہ، استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہ بالکل معاف ہو جائیں گے، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی۔ جب ہماری گناہوں سے روح پاک ہو جائے گی تب ہمارے وظائف جو ہم عمل کریں گے ان کے اثرات نظر آئیں گے۔ کچھ عمل گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ان سے، یا پھر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے جس سے ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو پوری یقین کامل کے ساتھ کریں کہ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ جتنے یقین و گمان سے کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دے گا، جتنا بھی یقین کرو گے اتنا ہی دے گا، اتنا ہی عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔
آپ کو لگتا ہے انسانی عقل کو یہ ناممکن ہے، وہ بھی مانگو، یہ عمل کرنے کے بعد وہ بھی مانگو۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نہ مانگیے گا آج کے دن، یہ عمل کرنے کے بعد رب کو راضی کرنے کے بعد تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ بے شک وہ اپنی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ کسی کو بھی نہیں لوٹاتا، وہ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ آج چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ چلیے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرے۔ نہایت ہی مختصر سا عمل ہے، اپنے بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل لیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے عمل کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ وہ آپ بے روزگاری کے سبب پریشان ہے، رزق دولت کی وجہ سے، بچے نہ فرمانے، اولاد نرینہ یا اولاد چاہتے ہیں، آپ کی مسئلہ کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، جائز مقصد کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے اس وظیفے کا، وہ ہے جی قرآنی آیت۔ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے ٹوٹل 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، مختصر سی تعداد ہے۔ جب یہ 21 مرتبہ مکمل ہو جائے توجہ کیجیے گا، اگلا عمل آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتا ہے یا رزاقو، وہ اس کے گھر رزق کے دروازے اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ اسی طرح آپ نے اپنے انداز میں یا رزاقو کو آرام سے توجہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے جو اگلا عمل کرنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو ہے بہت ہی مختصر صورت ہے قرآن کی، اور اس کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو آپ نے اس عمل میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ کوثر 7 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے آدھا قرآن، 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ نہیں پڑھنا، آپ نے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ۔ جب یہ دونوں سورہ 7 مرتبہ پڑھ لو تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی آپ نے مقصد کی نیت کی تھی وہ آپ نے مانگ لینا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا، سارے بگڑے کام سنور جائیں گے آپ کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز مقصد قبول کرے، مشکلات آسان کرے، غموں سے نجات دے، اور تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔